مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ہم تمام دوست قرآن کی 4 اصطلاحات کی روشنی میں اسلام کے معاشرتی، اسلام کے معاشی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ 4 الفاظ صدقہ، خیرات، انفاق، زکوٰۃ۔ ہم سب دوستوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے اسلام کے سوشل اور فائنینشل سسٹم کے پلر ہیں یہ چاروں اصطلاحات اسلام کے مالیاتی نظام کو بتاتی ہیں اور اسلام کے اجتماعی نظم کو بتاتی ہیں۔ ان 4 اصطلاحات سے اسلام کی جماعتی زندگی کو بھی سہارا ملتا ہے اور اسلام کی منڈیاں بھی گرم ہو جاتی ہیں، چونکہ ایک عام مسلمان کے ذہن میں صحیح تصور نہیں ہے ان 4 اصطلاحات کا جو گراؤنڈ پر نظر آتا ہے، جو عام طور پر دکھائی دیتا ہے۔ کھربوں روپے ہم پاکستانی ان 4 اصطلاحات کے نام پر خرچ کرتے ہیں، لیکن نہ معیشت مضبوط ہوتی ہے، نہ معاشرہ منظم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کا جمعہ میرا طالب علمانہ تجزیہ ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں کو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو، اس لیے جب اللہ اور اس کے رسول سے کچھ چیز سیکھنی ہے، ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عمل میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، اپنے عمل کے بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو دل دماغ کی حضوری کے ساتھ بیٹھیے گا۔ قبل اس کے کہ ان 4 اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم تمام دوست ایمانی جذبے سے قرآن اور سنت میں داخل ہوں۔ چند ابتدائی باتیں جن کا بہت گہرا تعلق ان 4 اصطلاحات سے ہے وہ آپ کے سامنے میں گوشے گزار کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات، دنیا کے اندر ہم انسان آزمائش کے اصول پر زندگی گزار رہے ہیں، لہذا یہاں تمام انسان مالی اعتبار سے یکساں نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز، رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ ہم انسانوں کا معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے وہ تمام اسباب اور ذرائع جو ہمیں حاصل ہیں، ان اسباب اور ذرائع کو لے کر میدان معیشت میں اتر جائیں۔ اب وہ اسباب اور ذرائع ہمارا جسم ہو، ہمارے ہاتھ پیر ہو، ہماری ذہانت ہو، ہماری قابلیت ہو، ہمارا پیسہ ہو، جو اسباب اور ذرائع ہمیں حاصل ہیں، ان اسباب اور ذرائع کو لے کر میدان معیشت میں اتریں، آخری درجے کی محنت کریں، جو حاصل ہونا ہوگا وہ حاصل ہوگا، کیونکہ رزق کی تنگی اور کشادگی کا تعلق اللہ کی حکمت اور اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہے۔ تیسری بات، جب دنیا کے اندر ہم انسان آزمائش کے اصول پر زندگی گزار رہے ہیں اور سب مالیاتی اعتبار سے ایک درجے کے نہیں ہو سکتے، تو اللہ رب العالمین نے آسمانی مذہب کی معیشت کا اصول اس بات پر رکھ دیا ہے، اس بات پر بنا کر پیش کر دیا ہے کہ جو صاحب ثروت ہے، جو صاحب مال ہے، اس کے مال پر کچھ قانونی اور اخلاقی پابندیاں ہیں۔ قانونی پابندی جیسا کہ زکوٰۃ، اخلاقی پابندی جیسے کہ صدقہ، خیرات، انفاق۔ جب اللہ رب العالمین نے صاحب ثروت، صاحب مال کے مال پر اخلاقی اور قانونی پابندی لگا دی، تو اب
اس پابندی کی وجہ سے اس امیر آدمی کے ہاتھوں سے کچھ پیسہ نکلے گا جس کا بہاؤ غریب طبقات کی طرف ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ معاشی نظام سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ یہ معاشی نظام ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ مال صرف امیر لوگوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، بلکہ امیر لوگوں کی جیبوں سے نکلے، امیر لوگوں کے اکاؤنٹ سے نکلے اور غریب طبقوں کی طرف اس کا بہاؤ ہو۔ اب اگر میری یہ چند بنیادی باتیں آپ نے گوشے گزار کر لی ہیں اور دل دماغ میں اس کو جگہ دی ہے، تو اب ہم قرآن و سنت کے اندر اتر کر 4 معاشی اور معاشرتی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صدقہ۔ کبھی عربی ڈکشنری میں اتر کر اس لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صدقہ کا لفظ صدق سے ہے۔ صدق اس بات کو کہا جاتا ہے کہ دل اور زبان کے درمیان ہم آہنگی ہو اور بات نفس واقعہ کے مطابق ہو، یعنی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے دل میں بھی وہی ہے، اور زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے واقعہ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ عربی میں اسے کہتے ہیں صدق۔ اسی صدق کے لفظ سے صدقہ نکلا ہے، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی شہادت دینے کے لیے اپنا زائد الضرورت مال معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے نکالتے ہیں، اسلامی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلامی معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس لیے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 کا، فقہ کا اصول یہ ہے جو عبادت فرض ہے اسے علل اعلان کرے تاکہ دوسروں کو رغبت ملے، اور جو عبادت نفل ہے جس قدر ہو سکے اسے خاموشی سے کیا جائے تاکہ ریاکاری سے انسان محفوظ رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی اصول اس آیت میں بیان کیا اور کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر تم اپنے صدقات وہ علل اعلان نکالو، لوگوں کو دکھا کر نکالو تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر فقراء غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے خاموشی کے ساتھ اپنے صدقات نکالو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو صدقہ جو نکالا جاتا ہے وہ غریب کی غربت کے خاتمے کے لیے نکالا جاتا ہے، وہ محتاج کی محتاجی کو ختم کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو صدقہ ہے نا، قرآن کی نگاہ میں یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں رازدارانہ مشورہ کرنا چاہیے، جس کے لیے ہمیں خاموش بیٹھکیں کرنا چاہیے، جس کے لیے کسی کے علم میں لائے بغیر کوئی میٹنگ کرنا چاہیے۔ لیکن نجوہ 2 طرح کی ہے، یعنی خاموش بیٹھک 2 طرح کی ہوتی۔ اگر اس خاموش بیٹھک کے اندر بھلائی ہو تو قرآن کی نگاہ میں وہ نجوہ رحمانی ہے، اور اگر خاموش بیٹھک میں رازداری کی باتوں کے اندر بھلائی نہ ہو، خیر نہ ہو، برائی ہو تو اسے نجوہ شیطانی قرآن کہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری خاموش بیٹھک ہو، تمہاری خفیہ میٹنگ ہو، لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں سے رازداری میں تم اندھیروں کے پردے کے اندر اپنی خفیہ میٹنگ کرو، لیکن کس لیے؟ صدقے کے لیے، خیرات کے لیے، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کی مجبوری دور کرنے کے لیے، بے کسوں کی بے کسی کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ آپ اترے ہیں، سورہ نساء مدنی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 114 ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگوں کی
خفیہ سرگوشیوں کے اندر عام طور پر کوئی بھلائی ہوتی نہیں ہے. ہاں وہ خفیہ سرگوشیاں، خاموش سرگوشیاں اللہ کی نگاہ میں معتبر ہیں جہاں صدقے کی بات ہو، جہاں معاشرے کی تعمیر کی بات ہو، جہاں معاشرے کے فساد کو ختم کرنے کی بات ہو، جہاں جھگڑا ختم کرنے کی بات ہو، جہاں لوگوں کے اصلاح کی بات ہو، جہاں لڑائیاں ختم کرنے کی بات ہو. ایسی خفیہ سرگوشیاں اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب ہیں. تو دوستو جو صدقہ ہم کرتے ہیں نا، وہ اپنے قلب کے ایمان کی شہادت کے لیے خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیے اس صدقے کا کوئی تعلق صدقے کے بکروں سے نہیں ہے، اس صدقے کا کوئی تعلق کالے بکروں سے نہیں ہے، اس صدقے کا کوئی تعلق جانور کو ذبح کرانے سے نہیں ہے. جانور کو ذبح کرنے کا صرف 2 موقع ہیں، ایک قربانی کا موقع ہے، دوسرا عقیقے کا موقع ہے. اس کے علاوہ کا کوئی موقع نہیں ہے. لیکن ہماری معصومیت سے لوگوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے صدقے کے بکروں کا جال ہم پر پھینک دیا. اب ہر بندہ اپنے جان کا صدقہ اس طور پر دے رہا ہے کہ کالا بکرا کسی مدرسے میں پہنچا دے یا کالا بکرا کسی خانقاہ کی نظر کر دے. یاد رکھیں ان چیزوں کا کوئی تعلق صدقے سے نہیں ہے. اگر آپ مطالعہ کر سکیں بخاری میں یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما دونوں سے ہے، اور مسلم کے اندر یہی روایت صرف حکیم بن حزام سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنن، بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد دیا جائے. پہلے اپنی گھریلو ضرورتیں پوری کر لو، اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کر لو، اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کر لو، پھر جو سرپلس منی ہو، جو زائد از ضرورت مال ہو، وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے اندر لٹا دو. تو بہترین صدقہ وہ ہے جو ضرورتیں پوری کرنے کے بعد دیا جائے. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور آغاز ان سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو. بیوی بچوں سے آغاز کرو، خاندان قوم قبیلے سے آغاز کرو جن کے تم ذمہ دار ہو. اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے، چونکہ ہمارے ہاں صدقے کا لفظ یا صدقے کی اصطلاح انتہائی بدنام ہو چکی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر، مجھے رونا آتا ہے. قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صدقہ ہماری معیشت مضبوط کرنے والا ہے، یہ صدقہ ہماری معاشرت کو مستحکم کرنے والا ہے. اور یہاں صدقے کے نام پر جو معاملات ہیں، الامان والحفیظ، آپ مشکات میں اترے ہیں، وہاں صاحب مشکات نے ایک باب باندھا ہے خیر الصدقہ، بہترین صدقہ کیا ہے. وہاں آپ تمام روایات کا مطالعہ کر جائیں. اللہ کے بندے، میں نے کہا نا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے دل کی گواہی کو اپنے عمل کے ذریعے پیش کرنا، اسے کہتے ہیں صدقہ. اب یہ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مال سے پیش کریں، بلکہ یہ صدقہ آپ تسبیح کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، تکبیر کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، تحمید کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، تمجید کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، اچھائی کا حکم دے کر پیش کر سکتے ہیں، برائی سے روک کر پیش کر سکتے ہیں، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل کر پیش کر سکتے ہیں. بلکہ اس سے آگے جا کر اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں کہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص قانون کی چھت کے نیچے، اخلاق کی دیواروں کے درمیان اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرے، ہمارے رسول نے کہا یہ بھی صدقہ ہے. ہم نے صدقے کو پتہ نہیں نہ جانے کا، یعنی جو صدقہ معاشرے کی تعمیر کر رہا تھا، جو صدقہ معیشت کو دوبالا کر رہا تھا، سہارا دے رہا تھا، وہ بدنام ہو کر رہ گیا. اب اگر اس لفظ کو کسی حد تک میں آپ کے دلوں میں اتار چکا ہوں تو اگلے لفظ کی طرف جاؤں، چونکہ اسی نشست میں ہم نے گفتگو پوری کرنی ہے. دوسرا لفظ ہے خیرات. یہ لفظ بھی بڑا بدنام ہو گیا. خیرات بٹ رہی ہے، خیرات لے لو. اللہ کے بندو، جو لفظ ہماری جماعتی زندگی کو سپورٹ کر رہا تھا، ہماری مالیاتی زندگی کو منظم کر رہا تھا، مستحکم کر رہا تھا، وہ بدنام ہو گیا بیچارہ.
خیر کا لفظ عربی میں ہر پسندیدہ چیز کے لیے آتا ہے، مرغوب چیز کے لیے، دل لگتی چیز کے لیے عربی میں کہتے ہیں خیر۔ اسی لیے قرآن میں کئی مقامات پر، اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو 11-12 مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے مال کو خیر کہا ہے۔ اب آپ غور کریں، پہلی چیز جو خیرات ہے نا، اسے صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دیں بس۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے خیرات دی، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے لوگوں کو سہارا دیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے لوگوں کے تن پر کپڑے ڈالے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے تن کی آگ بجھائی، اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ایک ایک لفظ پر قربان جائیں، ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ تم خیرات دیتے ہو اپنے لیے دیتے ہو، اور تم خیرات کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جو خیرات تم دے رہے ہو اللہ رب العالمین بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کمی کے ملٹی پلائی کر کے تمہیں لوٹائے گا۔ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اب یہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے دی، کیوں دی؟ اللہ کے بندوں اپنا خاندان مضبوط کرنے کے لیے، اپنی برادری، اپنی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے، اپنے محلے کو سہارا دینے کے لیے۔ چلیں قرآن میں اترتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کس پر خرچ کریں۔ غور کیجیے گا، سوال کرنے والوں نے سوال کر لیا۔ اب میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ سارا سلسلہ جہاد اور انفاق کا چل رہا ہے۔ اسی جہاد اور انفاق کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے سوال کرنے والوں نے سوال کیا ماذا ينفقون، کس پر خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ خیرات کا کوئی تعلق معذرت کے ساتھ دسترخوانوں سے نہیں ہے، خیرات کا کوئی تعلق لنگر خانوں سے نہیں ہے، اور جب تک یہ مسلم معاشرہ نہیں سمجھے گا اس بات کو، آپ کھربوں کیا، آپ ٹریلین روپے لٹا دیں، آپ کا معاشرہ کبھی سدھرے گا نہیں۔ کبھی غربت ختم نہیں ہوگی، کبھی مسکینی ختم نہیں ہوگی، کبھی لاچاری ختم نہیں ہوگی، کبھی بے بسی ختم نہیں ہوگی، بلکہ مسجدوں میں ہر نماز کے بعد ایک شخص کھڑا ہو جائے گا، کسی کا تزکیہ لے کر اپنی غربت کا رونا روئے گا۔ یہ بڑھتا چلا جائے گا، معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک ہم نہیں سمجھیں گے خیرات کا کوئی تعلق لنگر خانوں سے نہیں ہوتا، خیرات کا کوئی تعلق دسترخوانوں سے نہیں ہوتا۔ خیرات معاشی سہارا دینے کا نام ہے، معاشرتی سپورٹ کرنے کا نام ہے، یہ لوگوں کو بے بس بنانے کا نام نہیں ہے۔ خیرات معیشت کے میدان میں صلح دینے کا نام نہیں ہے۔ خیرات لوگوں کو عادی بھکاری بنا دینے کا نام نہیں ہے۔ خیرات اب پوچھنے والوں نے پوچھا ماذا ينفقون، کس پہ خرچ کریں؟ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ جو مال تم خرچ کرو وہ کس کے لیے خرچ کرو گے؟ ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ خیر کا لفظ ہے جس کو ہمارے ہاں خیرات بنا دیا گیا ہے۔ جو خیرات تم دو گے ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، معاشرے کے یتیموں، معاشرے کے مسکینوں کے لیے، مسافر نوازی کے لیے یہ خیرات دو گے تو جو خیرات کا لفظ اسلام کی معیشت کو مضبوط کر رہا تھا، اسلام کی معاشرت کو مضبوط کر رہا تھا، آج وہ اپنی روح کھو بیٹھا، وہ اپنی معنویت مٹا بیٹھا، اور یہ سب معذرت کے ساتھ ہماری اپنی نادانی کی وجہ سے ہوا۔ اب اگر ایک روایت آپ کے سامنے میں رکھ سکوں، ابو داؤد نسائی کی روایت ہے،
جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب دیکھو آپ کا رسول کیا ترتیب دے رہا ہے، وہ سامنے رکھی ہے۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول عندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے، کیا کروں اس کا؟ آپ نے کہا انفقوا علی نفسک، اسے اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول دوسرا دینار ہے۔ آپ نے کہا انفقوا علی ولدک، اپنی اولاد پر، اپنی اولاد کی بود و باش پر، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر اس دینار کو خرچ کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک اور دینار ہے۔ آپ نے کہا انفقوا علی اہلک، اپنی بیوی پر یہ مال خرچ کرو، اس کی بھی ضرورتیں ہیں نا، اس کی بھی خواہشات ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک اور دینار ہے۔ آپ نے کہا انفقوا علی خادمک، اپنے خادم پر جو تمہارا ماتحت ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جو ڈرائیور ہے اس کی ضرورتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جو گھر میں مالی ہے اس کی ضرورتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جو گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے کبھی ہم اس کی ضرورت کی طرف توجہ نہیں دیتے، بڑے بڑے مدارس میں لاکھوں روپے کے چیک دینے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا انفقوا علی خادمک، اپنے خادم پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک اور دینار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا انت عالم، تم پھر بہتر سمجھتے ہو کہ تمہارے معاشرے میں کس کو ضرورت ہے، تم یہاں آزاد ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن تم جو فیصلہ کرو وہ تعمیری ہونا چاہیے، وہ کامل ہونا چاہیے، ادھورا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مال خرچ کرنے میں شعور سے کام لیں، فکر سے کام لیں۔ تیسرا لفظ ہے انفاق۔ قرآن بھرا پڑا ہے انفاق سے۔ یوں کہہ لینا چاہیے اسلام کی معیشت، اسلام کی معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لفظ ایک کی یا چابی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انفاق نفق سے ہے۔ نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس میں داخل ہونے کا راستہ بھی کھلا ہو اور نکلنے کا راستہ بھی کھلا ہو۔ منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ بھی کھلا ہوتا ہے اور اسلام سے نکلنے کا راستہ بھی کھلا ہوتا ہے، جبکہ مومن اس کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ تو کھلا ہے، اسلام سے نکلنے کا راستہ کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ مومن پورے اسلام میں داخل ہوتا ہے، کامل طریقے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کا راستہ آنے کا بھی کھلا ہو، جانے کا بھی کھلا ہو۔ انفاق کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان کا مالیاتی نظام کچھ یوں ہوتا ہے، اس کے مال آنے کا راستہ بھی کھلا ہے اور اللہ کے راستے میں مال لٹانے کا راستہ بھی کھلا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، سوال کرنے والوں نے سوال کیا یسألونک ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں؟ پہلے تھا کس پر خرچ کریں، اب ہے کیا خرچ کریں؟ اللہ نے کیا کہا قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے، جو سرپلس منی ہے، اپنی ذاتی، اپنی خاندانی، اپنی گھریلو، اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے معاشرے کی فلاح و بہبود میں لٹا دو۔ ایک حدیث سامنے رکھیں، صرف ایک حدیث، بخاری مسلم کی روایت ہے، غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے اولاد آدم تو مال خرچ کر، میں تجھ پر اپنا مال لٹاؤں گا یا اپنی بخشش لٹاؤں گا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا زائد ضرورت مال لٹاؤ، میں تم پر اپنی بخشش کروں گا، میں تمہیں اپنے خزانے سے بے بہا دوں گا، تم اس کا شمار نہیں کر سکو گے، اس کی گنتی نہیں کر سکو گے۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں تو ایک بخاری مسلم کی روایت آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کو سمجھ میں آئے۔ جو 3 قرآنی اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ کتنی طاقتور ہیں۔ صدقہ
خیرات، انفاق، اللہ کی قسم اگر روح کے ساتھ صدقہ کیا جائے، اگر روح کو قائم رکھتے ہوئے خیرات دی جائے، اگر روح کو قائم رکھتے ہوئے انفاق کیا جائے، آپ کا معاشرہ سنور جائے، آپ کا معاشرہ بن جائے، اتنی طاقتور چیز ہے۔ آپ کی منڈیاں آباد ہو جائیں، آپ کے بازار گرم ہو جائیں، آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے، لوگوں کی قوت خرید بڑھ جائے، اور جو پیشہ ور گدا گری ہے یہ بھی زمیں بوس ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا دوست، یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور میں حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ زبان زد عام ہے، معروف حدیث ہے، حدیث کو سنیے، حدیث کا مفہوم بھی سمجھیے، اور پھر غور کیجئے نبی علیہ السلام کی یہ پیش گوئی پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو چکے، پوری کیوں نہیں ہو سکی؟ چونکہ ہم ان 3 اصطلاحات ان کی روح کو ختم کر چکے ہیں، ان 3 قرآنی اصطلاحات کو قبر میں سلا چکے ہیں، اور یہاں عیاشی ہو رہی ہے، یہاں عیاری ہو رہی ہے، یہاں بوگس مدرسے ہیں، یہاں بوگس چندہ ہوتا ہے، یہاں بوگس رسیدیں ہیں، یہاں NGOs بوگس ہیں، یہاں بہت سارے رفاہی ادارے ہیں جو بوگس ہیں۔ اس لیے صدقہ، خیرات، انفاق یہ آپ سے شعور کا تقاضا کرتا ہے۔ آنکھیں کھول کر، تحقیق کر کے، سوچتے سمجھتے، جانتے بوجھتے، پڑھ لکھ کر اس کے بعد کچھ خرچ کرنے جائیں، اندھا فیصلہ نہ کریں۔ اب آپ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ حارثہ بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث، اللہ کے رسول نے کہا تصدقوا، لوگوں صدقہ دو، لوگوں خیرات دو، لوگوں زائد ضرورت مال کو معاشرے کی فلاح و بہبود میں لوٹا دو۔ رسول رزلٹ کیا آئے گا؟ یاتی علیکم زمان، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص اپنا صدقہ لیے، اپنی زکوٰۃ خیرات لیے گھوم پھر رہا ہوگا، فلا یجد من یقبلھا، اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ جسے صدقہ پیش کیا جائے گا وہ کہے گا لو جیت بہا بالامس، گزشتہ کل آ جاتے، میری ضرورت تھی میں لے لیتا، لیکن آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ پیشن گوئی کس کی ہے؟ یہ نتیجہ کس نے بیان کیا؟ ہمارے رسول محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں صرف توجہ دلا رہا ہوں، کھربوں روپیہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کے نام پر پاکستان میں خرچ ہو رہا ہے، رزلٹ اس لیے نہیں آ رہا۔ آنکھیں بند کر کے سیلانی کا دسترخوان زندہ رکھا ہوا ہے، ہم نے لنگر خانے ہم نے آباد کر رکھے ہیں ماشاءاللہ، کالے بکروں کا جال ہم پر بچھا دیا گیا ہے، اپنے گھر میں ہمیں ضرورت مند نظر نہیں آ رہا، اپنے خاندان میں، اپنے قوم میں، اپنے قبیلے میں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے بندو، ہمارے رسول نے یہ بات کہہ دی، ایک مسکین کو اگر تم کچھ دیتے ہو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ صرف صدقہ ہے، لیکن اگر وہ مسکین تمہارا قریبی ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، تمہارا خونی ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھتے ہو، یہ صرف صدقہ نہیں ہے، صلۃ، یہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ رب العالمین کو صلہ رحمی بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہم خاندان، قوم، قبیلے میں لوگ تلاش نہیں کر رہے ضرورت مند، ہم باہر جا رہے ہیں۔ یہی ہماری سوچ غلط ہے، یہی ہمارا انداز غلط ہے۔ آخری لفظ کی طرف زیادہ توجہ دلانا چاہوں گا، اگر دماغ حاضر ہیں آپ کے، وہ ہے زکوٰۃ۔ دیکھیں، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پلنا، بڑھنا، پھیلنا، پھولنا، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں ارض زکیہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جو سرسبز اور شاداب ہو۔ زکوٰۃ کا مال معاشرے کے اندر سرسبزی اور شادابی لے کر آتا ہے۔ میں آیات کی طرف توجہ دلاؤں، سورہ روم اس کی آیات 38 اور 39 کا مطالعہ کرتے ہیں، دماغ حاضر رکھ کے مطالعہ کیجئے گا۔ آیت نمبر 38 میں رب العالمین نے کہا
فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، ایک صاحب مال، ایک صاحب ثروت اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو دے، مسکین کو دے، غریب کو دے، لیکن احسان نہ کرے، بلکہ ایک صاحب ثروت، ایک صاحب مال جب اپنے رشتہ داروں کو یا معاشرے کے غریب اور مسکین کو پیسہ دے تو ان کا حق سمجھتے ہوئے دے۔ پھر اگلی آیت میں کیا کہا؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ جو تم سودی قرضے دیتے ہو تاکہ یہ لوگوں کے مال میں مل کر مزید بڑھ جائے، اللہ کی نگاہ میں اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سودی قرضے کو سانڈ سے تشبیہ دی ہے۔ سودی قرضہ دوسروں کی چراگاہ میں جاتا ہے، دوسروں کی چراگاہ میں چر کر فربا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، اس وقت پاکستان پر 80 کھرب سے زائد کا قرضہ ہے۔ ان 80 کھرب قرضوں پر جو سود ہے نا وہ 9 کھرب ہے۔ اور مزید اگر میں بات کو واضح کر سکوں، 2023-24 میں ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا وہ 1800 ارب روپے تھا، لیکن جو ہم نے 2023-24 کے مالیے میں اپنے قرضوں پر سود دیا ہے وہ 7000 ارب سے زائد ہے۔ پھر 2024-25 میں ہمارا جو دفاعی خرچہ تھا وہ 2100 ارب سے زائد تھا، اور اسی 2024-25 کے مالیے میں ہم نے اپنے قرضوں پر جو سود دیا ہے وہ 9700 ارب روپے سے زائد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سودی قرضے تم لوگوں کو دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں جا کر یہ مزید بڑھ جائیں، اللہ کی نگاہ میں نہیں بڑھتے۔ لیکن وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو زکات تم دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے۔ اللہ کی قسم، اگر زکات اپنی روح کے ساتھ جمع کی جائے، زکات اپنی روح کے ساتھ تقسیم کی جائے، آپ دیکھیے گا معاشرہ بدلتا ہے نہیں بدلتا، بہت بڑی تبدیلی آئے گی آپ کے معاشرے کے اندر۔ لیکن ظاہر ہے اب اسلامی ریاستوں کو ضرورت ہی نہیں ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ اس کی 2 جہتیں ہیں، یہ عبادت بھی ہے، یہ ٹیکس بھی ہے۔ حکم الہی سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، لیکن دیتے کیوں ہیں؟ معاشرتی نظم کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلامی ریاست کی مشینری کو روا رکھنے کے لیے، اس لیے یہ ٹیکس ہے۔ تو زکوٰۃ کی 2 جہتیں ہیں، یہ عبادت بھی ہے، یہ ٹیکس بھی ہے۔ دیکھیں اصولی طور پر جو زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کا کام سر انجام دے وہ ریاست ہے۔ میں آیات کی طرف نہیں جا رہا، ورنہ میں حوالہ دے سکتا ہوں سورہ حج کی آیت نمبر 41 کا، جہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق نظم ریاست سے ہوتا ہے، افراد سے نہیں ہوتا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زکوٰۃ کی شرعی حیثیت واضح کر دی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة وإن الزکاة حق المال، اللہ کی قسم میں خلیفہ وقت ہوں، حاکم وقت ہوں، میں لڑوں گا ان لوگوں سے جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کریں گے۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، تو زکوٰۃ اصولی طور پر یہ اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے یا اسلامی ریاست کا ریونیو ہے۔ لیکن چونکہ اب اسلامی ریاست ہے، زکوٰۃ کے نام سے اپنا ٹیکس جمع نہیں کرتی، اپنا ریونیو جمع نہیں کرتی، وہ ٹیکس کے نام سے اپنا ریونیو جمع کرتی ہیں، جس میں بہت حد تک ظلم ہوتا ہے، غریب آدمیوں پر بار ہوا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ کیا تھا؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں پر لٹایا جائے گا۔ لیکن ٹیکس
عموماً غریب دے رہا ہے. پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہم جیسے معاشروں میں غریب آدمی ہی پیستا ہے. تو اب چونکہ اسلامی ریاست ہے، زکوٰۃ میں انٹرسٹ نہیں رکھتی، وہ ٹیکس کے نام سے اپنا ریونیو جنریٹ کرتی ہیں. میں آپ سے یہی کہوں گا، مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے زکوٰۃ کو انفرادی معاملہ نہ بنائیں. اس کے خاص نتائج نہیں ہیں. جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے اس کو اجتماعی معاملہ بنا کے رکھیں. بھائی ایک مسجد وہ اپنے نمازیوں سے زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے، نظم اجتماعی قائم ہو گیا. ایک برادری یہ کام کر سکتی ہے، ایک مذہبی جماعت یہ کام کر سکتی ہے، ایک دیکھا بالا رفاعی ادارہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہو کوشش کریں زکوٰۃ کو انفرادی معاملہ نہ رکھیں، چونکہ انفرادی زکوٰۃ ادا کرنے میں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اجتماعی جب زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے اور اجتماعی سطح پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، سال بھر کا بیواؤں کا خرچہ نکل کے آ جاتا ہے، یتیموں کا خرچہ نکل کے آ جاتا ہے، طالب علموں کی پڑھائی کا خرچہ نکل کے آ جاتا ہے، لوگوں کی دوا دارو کا خرچہ نکل کے آ جاتا ہے. لیکن آپ نے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں اپنی زکوٰۃ رکھ دی، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر نظم اجتماعی کے پاس ہو، چاہے وہ ٹوٹا پھوٹا نظم اجتماعی ہو، اس کے فوائد زیادہ ہیں. اللہ کے بندو، سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 60 کا مطالعہ کیجئے گا آپ جا کے نا، پھر آپ کو معلوم چلے گا یہ جو زکوٰۃ ہے عبادت بھی ہے، اسلامی ریاست کا ٹیکس بھی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ فقر کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے مسکینی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے اسلامی ریاست کی مشینری روا رہتی ہے. جو لوگ قرضوں تلے دبے ہوتے ہیں ان کو قرضوں کے بار سے آزاد کروایا جاتا ہے. وہ پیسے والے لوگ، وہ فیکٹری کے مالک جو کاروبار میں کساد بازاری کا شکار ہو گئے ہیں، ٹیکس کے پیسے سے ایک مرتبہ پھر میدان معیشت میں انہیں کھڑے ہونے کا موقع دیا جاتا ہے. اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کو خلفشار سے بچانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو پیسہ دے کر سیاسی طور پر خریدا جاتا ہے. مسافر نوازی کی جاتی ہے، مسافروں کو رہنے کا، کھانے پینے کا بندوبست ان کا کیا جاتا ہے. یہ سب زکوٰۃ ہے. پورا انفراسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے زکوٰۃ سے. سڑکیں بنتی ہیں، پل بنتے ہیں، انڈر پاسز بنتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے. تو جس قدر آپ کے لیے ممکن ہو نظم اجتماعی اگر قائم رکھ سکتے ہیں، قائم رکھنے کی کوشش کریں. میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے اس بات کے حق میں ہوں کہ کراچی جیسے شہروں میں زکوٰۃ کی جو بنیاد ہے نا، وہ چاندی ہے، وہ سونا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اموال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جن میں محسوس بڑھوتری ہو یا تقدیری بڑھوتری ہو. محسوس بڑھوتری، جو بڑھوتری آپ کو نظر آ رہی ہے. تقدیری بڑھوتری جو دکھائی تو نہیں دے رہی لیکن بڑھ رہا ہے. سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی آپ کو. چاندی کی قیمت بڑھ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی. تو اموال نامیہ پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ فرض کی. اب چونکہ ہم کراچی کے رہنے والے ہیں، بھیڑ بکریوں سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، زمینی پیداوار سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو میں یہاں صرف سونا چاندی اور کرنسی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرا طالب علمانہ تجزیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 5 اوقیے چاندی یا 200 درہم چاندی، جس کا وزن 52.5 تولہ کیا جاتا ہے. تو جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی کرنسی ہے، سونا ہے یا کسی اور شکل کے اندر بچت ہے، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے. اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت مقرر کی ہے وہ ہے 5,03,529 روپے. لہٰذا جس بھائی جس بہن کی سالانہ بچت 5,03,529 روپے ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں آپ کی سالانہ بچت ہے 5,03,529 روپے، تو 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے.
صرف 3 چیزیں زکوٰۃ سے مستثنا ہیں. آپ کی بچت نصاب سے کم ہے، 5,03,529 روپے سے کم آپ کی بچت ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں چاہے وہ اپنی ذات میں کتنی ہی قیمتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا رہائشی گھر ہے، آپ کی استعمال کی گاڑی ہے، آپ کے استعمال کا فرنیچر ہے، یا استعمال کی جو چیزیں آپ کی ہیں چاہے وہ اپنی ذات میں کتنی ہی قیمتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح جو ذرائع پیداوار ہے، جو آمدنی کے ذرائع ہیں، آمدنی کے ذرائع پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر زمینی پیداوار میں زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے. فیکٹری میں چلے جائیں تو مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے کچھ گھر ہیں، آپ کی کچھ دکانیں ہیں جو آپ نے رینٹ پر اٹھائی ہوئی ہیں، بھاڑے پر اٹھائی ہوئی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر چیز پر زکوٰۃ ہے. نصاب سے کم آپ کی بچت ہے، ذاتی استعمال کی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہیں، جو چیزیں آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب اگر مجھے چند منٹ دیں تو میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. میں نے 4 الفاظ یا قرآن کی 4 اصطلاحات آپ کے سامنے رکھی، اور مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے میرا تجزیہ یہ ہے یہ 4 الفاظ اپنی روح کھو بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں، 178 سال بھی ہو جائیں، اگر ہم نے ایک قرآن کی ان 4 اصطلاحات کو اسی طرح استعمال کیا اور اسی طرح رننگ میں رکھا جس طرح آج استعمال کر رہے ہیں، رننگ میں رکھے ہوئے ہیں، پاکستانی معاشرہ نہ معاشرتی اعتبار سے مضبوط ہوگا نہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہوگا. ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی. ہمیں کالے بکرے اور صدقے والے بکروں کے جال سے نکلنا ہوگا، ہمیں لنگر خانوں سے باہر آنا ہوگا، ہمیں یہ جو دسترخوان لگائے جا رہے ہیں صدقے خیرات کے نام پر اس سے باہر آنا ہوگا. اللہ کے بندو، میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں بات رکھی کہ رزق کی تنگی اور کشادگی یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں لے کر میدان میں اترنا ہے، اللہ کی صلاحیتیں استعمال کرنی ہیں، جو نصیب میں ہوگا وہ لے کر باہر آ جائیں گے. یہ ہمارا کام. جب تک ہم مانگتے رہیں گے، قرضوں پر سفر کرتے رہیں گے، تب تک اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، خدا کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال نہیں کریں گے، روتے رہیں گے. اپنے رسول سے سیکھیں. ابو داؤد کی معروف روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انصاری آیا، اس نے اپنی غربت کا رونا رسول کے سامنے رویا. نبی علیہ السلام نے اس کا کمبل، اس کا پانی پینے کا پیالہ باقاعدہ اعلان کر کے بیچا، نیلامی کر کے بیچا. 2 درہم میں بکا. اللہ کے رسول نے 1 درہم اس کے ہاتھ پہ رکھے کہ جاؤ گھر میں راشن ڈلواؤ. دوسرے درہم سے کہا کہ جناب کلہاڑی لے کر آؤ. وہ کلہاڑی لے کر آیا. رسول اللہ نے اس کی کلہاڑی میں دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا اور پھر کیا کہا؟ اذهب جاؤ واحتطب، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں کاٹو، وبیع، اور ان لکڑیوں کو لا کر بازار میں بیچ دو. اور رسول کے الفاظ دیکھیں، یہ معاشی ماہر ہوتا ہے. ہم نے رسول کو صرف مصلی پہ کھڑا کر دیا، ہم نے رسول کو صرف منبر پہ کھڑا کر دیا. وہ کتنا بڑا معاشی ماہر تھا ہمارا رسول. اس نے کہا لا ارینک 15 یوما، 15 دن تک تمہاری شکل نہ دیکھو، 15 دن تک نظر نہیں آنا. وہ جنگل گیا، لکڑیاں کاٹی، بازار میں بیچی، 10 درہم اس نے کما لیے. اب کپڑے بھی خرید سکتا ہے، راشن بھی ڈال سکتا ہے. اب رسول کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارکباد دی اور رسول نے کہا ھذا خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرو. خدا نے صلاحیتیں دی ہیں، ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، سوچنے کی صلاحیتیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے میدان معیشت میں اترنے کا حوصلہ دے رکھا ہے، کیوں نہیں؟ ایک بات اور کہوں، اللہ کے بندوں، پہلے ہی پاکستان کی کل آبادی میں 3 کروڑ 80 لاکھ
گداگر ہیں 3 کروڑ 80 لاکھ. اس میں صرف 6% ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، باقی سب پیشہ ور گداگر ہیں. اپنے دلوں کو مضبوط کر لیں. کوئی روتا ہے رونے دیں، پیروں میں گرتا ہے گرنے دیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے بہانے دیں، ایکٹنگ کرتا ہے کرنے دیں. اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں. بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول نے یہ تعلیم دی ہے، لیس المسکین الذی یطوف علی الناس. مسکین وہ نہیں ہے جو در در پھرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ایک لقمہ ہاتھ میں رکھ دے، کوئی ایک کھجور ہاتھ میں رکھ دے. رسول نے کہا مسکین وہ ہے الذی لا یجد غنی یغنیہ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو اسے بے نیاز کر دے. لیکن ولا یفتن، وہ لوگوں کو محسوس نہیں ہونے دیتا وہ غریب ہے. ولا یسأل، اور نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. ہم سفید پوش لوگوں کو تلاش نہیں کرتے. سفید پوش لوگ کہاں ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر. سفید پوش لوگ کہاں ہیں؟ ہمارے خاندان کے اندر، ہماری قوم برادری کے اندر. تلاش کرو نا یار، ان کے دل در دور کرو. یہ 4 قرآن کی اصطلاحات اسلام کی معیشت کو، اسلام کی معاشرت کو مضبوط کر رہے ہیں، اسلام کی سوشل لائف کو، اسلام کی فائنینشل لائف کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ 4 اصطلاحات ہم سمجھ نہیں رہے. اور آخری بات، اب ظاہر ہے کہ ہم سب مسلمان صدقہ فطر ادا کریں گے. جماعت کی طرف سے رسیدیں آ چکی ہیں، فی کس 350 روپے مقرر ہیں. صدقہ فطر ہر شخص نے اپنی طرف سے 350 روپے ادا کرنے ہیں، اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے. لیکن ایک مجھے موقع دیا، کبھی غور کیا ہے آپ نے صدقۃ الفطر کا مطلب کیا ہے؟ دے تو دیا ہم نے، اور دینے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، دیں گے بھی انشاءاللہ. لیکن سوال صرف اتنا سا ہے، دیتے کیوں ہیں؟ کبھی تو غور کریں. اللہ کے بندو، اللہ کی قسم منبر پر کھڑا ہو کر مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ صدقۃ الفطر چاہے 350 روپے ہے، یہ آپ کی معیشت کو سہارا دیتا ہے، آپ کی معاشرت کو مضبوط کرتا ہے. ابو داؤد کی روایت، ابن عباس راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے زکوٰۃ فرض کی. اس کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ جناب روزوں کی حالت میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، انسانی بنیادوں پر کچھ ہم کر بیٹھے ہیں، تو اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے روزوں میں ہونے والی کوتاہی معاف ہو جائے گی. اور دوسرا، طعمۃ للمساکین، یہ مسکین کا کھانا ہے. اب سنیے، آپ اگلے جمعے بات کروں گا تفصیل کے ساتھ، صرف 1 منٹ دے دیں مجھے، اور اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. ٹائم زیادہ میں نے آپ کا لے لیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا. دیکھیں، ایک ہے عبادت کی صورت اور ایک ہے عبادت کی حقیقت. ٹھیک، یاد رکھیں، عبادت کی صورت یہ کوئی خاص معنی اپنے اندر نہیں رکھتی. اصل ہے عبادت کی حقیقت. رسول اللہ نے اپنے زمانے میں 1 سا گندم، 1 سا جو، 1 سا کھجور کیوں لازم کیا تھا؟ تاکہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ، دہاڑی لگانے والے لوگ، مزدور طبقہ، وہ عید کے دن کمانے نہ جائے، بلکہ عید کے دن عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائے. اب اگر صدقۃ الفطر نہ ہوتا 1400 سال پہلے رسول کے زمانے میں، تو جو خوشحال لوگ تھے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں خوشیاں مناتے. جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے تھے، مزدور طبقہ تھا، وہ کیا کرتا؟ عید کی نماز کے بعد ٹفن لیتا اور جاتا مزدوری کرنے. رسول اللہ نے مزدور طبقے کو، ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے کو، دہاڑی لگانے والے کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے کہا. ہر مسلمان 1 سا کھجور، 1 سا پنیر، 1 سا جو، 1 سا گندم جو نکال سکتا ہے نکالے. اس سے کیا ہوگا؟ 1 سا کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ 2.5-3 کلو. 2-3 دن خوشی سے گزار لے گا ایک مزدور آدمی. لیکن 1400 سال کے بعد اب اسی ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے، اسی دہاڑی لگانے والے، اسی مزدور کی ضرورتیں مزید بڑھ گئی ہیں. اب صرف آپ اسے 1 سا کھجور دے دیں، اسے اس عید کی خوشیاں حاصل نہیں ہوں گی.
آپ نے اسے 2.5-3 کلو آٹا دے دیا، وہ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ 1400 سال کے بعد اب اس کی ضرورتیں بڑھ چکی ہیں۔ لہٰذا میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے عبادت کی حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را اجناس کی شکل میں اپنا صدقۃ الفطر نہ دیں، پیسے کی شکل میں دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے چند ہزار روپے کسی غریب کے ہاتھ میں رکھے، وہ کیا کرے گا؟ اپنے بچوں کے کپڑے بنوا لے گا، اپنے بچوں کے جوتے خرید لے گا، اپنے گھر میں اچھا راشن ڈال لے گا۔ اللہ کے بندو، ہم سب مٹن کڑھائی کھائیں گے، وہ کم سے کم چکن تو لے لے۔ تو اجناس کی شکل میں اس زمانے میں آپ صدقۃ الفطر ادا نہ کریں، کرنسی کی شکل میں ادا کریں، چونکہ 1400 سال کے بعد جن لوگوں کو صدقۃ الفطر کی بدولت ہم عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں، ان کی خوشیاں بدل چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔